हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो सीपैक के हवाले से बिल्कुल यकीनन हमने बात करनी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मेरे ख्याल में किसको इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन इसके साथ-साथ अभी रिसेंटली जब G20 ख़त्म हो रहा था तो एक नया कॉरिडोर का नाम हमने सुना और वो था जी इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यकीनन एक ये भी सीपैक के मुकाबले में तो खैर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि इतने सारे कंट्रीज जो हैं, इजराइल है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, फिर यूरोप की सारी कंट्रीज है और साथ में इंडिया जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त रखता है दुनिया में। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बाईपास हुआ। क्यों हुआ? हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी है या कुछ और चीज़ें हैं या जो हमारी इकोनॉमी वीक है, इस वजह से भी लोग हमसे साइड पे रहते हैं कि यार ये लोग पैसे मांगते हैं। तो ये वजह है या कोई और, इस पे आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट है, यकीनन आप लोग जानते हैं उनको। मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए, द न्यूज़ और बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते रहते हैं, लिखते रहे हैं और काफ़ी एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया फ़खर, आपने माशाल्लाह बहुत एलेबोरेट तारुफ करा दिया है, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर। बिल्कुल आपकी जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में बतानी ज़रूरी है और वो आपका एक राइट बनता है कि वो चीज़ें आपने की हैं। लोगों ने नहीं की होती, अपने नाम के साथ लिखा होता कि हमने 10 बुक्स लिखी हुई और 25 पता नहीं क्या-क्या हुआ है और 200 न्यूज़पेपर्स के साथ काम करते हैं। तो वो तो बिल्कुल सर आपकी तो एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सर आते हैं डायरेक्टली इस वक्त की करंट सिचुएशन के ऊपर। पाकिस्तान में सीपैक के हवाले से हम सुनते रहते हैं, बल्कि अभी जब 10 साल पूरे हुए तो वो भी एक बड़ी तकरीब मुनक्किद करवाई गई और बड़ी सारी बातें हुई। लेकिन कहते हैं कि जी चाइना के बहुत सारे गिले शिकवे, हम कभी अफगानिस्तान को कहते हैं कि इसमें शामिल हो रहा है, कभी हम कहते हैं सऊदी अरेबिया इसमें शामिल हो रहा है, कभी क्या। लेकिन इसी दौरान इंडिया अनाउंस करता है और वो फिर सारे उस पर एग्री भी हो जाते हैं और काम तो चले, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर टाइम लगेगा, 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, लेकिन लगता है कि वो कर जाएंगे। हम क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह? अच्छा, पहली बात तो आपने जो की वो एक तो पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर मुआशी ताकत है, बल्कि अगर कहना चाहिए कि मुआशी कमज़ोरी है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे बहुत कमज़ोर मुल्क है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अपने साथ बहुत सारे बड़े-बड़े दोस्त रखने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक किसी दोस्त के शोल्डर पे बंदूक रख के चला नहीं सका। ये एक बहुत बड़ी नाकामी हम कह सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जो अगर हम देखें, अफ़गान वॉर को देखें, उसके अंदर जिसको हमने जहाद का नाम दिया, या पोस्ट जहाद को हम देखें, तो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर हमारे फेलियर्स नज़र आते हैं, जो पॉलिटिकल सतह के ऊपर भी। तो जब इतने बहुत सारे फेलियर्स होंगे, फिर हम करप्शन में हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर जो पॉलिटिकल डिवाइड हमारे यहाँ है, उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं, फिर जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस का टकराव है, उसमें हम कहाँ पर खड़े हैं। तो जब इतने बहुत सारे मसाइल जमा हो जाएंगे ना, तो बस ये तो फ़खर लगता है कि बस अल्लाह के आसरे पर ही हम इस वक्त तक बैठे हुए हैं, लेकिन हमने कसर कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान को डुबोने के लिए, अपनी मईशत को डुबोने के लिए, अपने माश को डुबोने के लिए, अपने मुआशरे को डुबोने के लिए। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो है, और इसमें अगर आप देखें 2013 में एमओयू साइन होता है सीपैक का, उसमें एक फिर उसका फ्रेमवर्क बनते हैं, फिर एक्शन ग्रुप बनते हैं, फिर चीजें शुरू होती हैं, फिर तातुल का शिकार हो जाती हैं, और कोई 50 बिलियन के करीब, 48-50 बिलियन के करीब कुछ उसमें कर्जा है, कुछ आप की लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन जब आप उनको पूरा सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दे रहे, एक तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, ये लोगों की है, जानो माल की है, दूसरी जो सिक्योरिटी है
वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी टू द इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। फिर हमारे यहाँ अगेन सीपैक के ऊपर काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हुकूमतों के मौक़िफ़ के दरमियान बहुत फर्क रहा है कि ये चूंकि पीएमएलएन के दौर में शुरू हुआ था या जरदारी ने, तो ये पीडीएम है, ये तो करप्शन का टोला है, तो लिहाजा जो काम भी इन्होंने किया है हमने उसको आगे नहीं होने देना। और पीटीआई के दौरे हुकूमत में बिल्कुल वो बैक बर्नर पे क्या उतार के उसको पटरी से एक तरफ करके रख दिया गया था। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ये मैं आपको बहुत फैक्चुअल पोजीशंस बता रहा हूं पाकिस्तान की। तो ऐसे में चीन का नाराज होना भी बनता है, और भी जिन लोगों की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी इसके ऊपर वावेला करना बनता है, सऊदीया का भी, कतर का। मैं जिस दोस्त ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसका वावेला और शिकवे शिकायतें तो बनती हैं। अब हमने बड़े बड़े इवेंट्स तो कर दिए कि 10 years of CPAC, but what was the ultimate objective of those ceremonies? Yeah. Do we have really 110% output of the CPAC? अगर हमारे पास 100% आउटपुट सीपैक की 10 सालों में नहीं रही है, तो अब ऐसी, तो फिर तीसरी बात जो है वो ठीक है, हमें बहुत ज्यादा यकतरफा डिप्लोमेसी नहीं लेके चलनी चाहिए। उसके लिए हमने अमेरिका से थोड़ा सा झुकाव खत्म करके रूस की तरफ किया, चीन की तरफ किया, और वो फायर बैक भी किया, हम उसको नहीं संभाल पाए। Exactly. जो एक बैलेंस ऑफ डिप्लोमेसी है हम उसको नहीं लेके चल पाए। अब नतीजा उसका ये है कि कुछ नेटो कंट्रीज हैं, उन्होंने हमसे, जैसे वो हमेशा फेवर मांगते हैं कमजोर मुल्कों से, फेवर्स मांगी हमने, शायद दूसरा से नहीं दे पाए उनको फेवर्स। और चाहे वो चीन के मुफादात की वजह से हो या रशिया के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की वजह से हो या कोई और जो पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन। तो लेकिन अब जाहिर है कि उसकी वजह भी है। अब कंपैरिजन कर लें, ये तो एक सिचुएशन है ना जहां पे हम रह रहे हैं, ये तो मैंने 10-15 साल की, 20 साल की, 30 साल सारा। अब दूसरी तरफ ग्रेजुअली आप ये देखें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। आप उनकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, और लेकिन वो चूंकि 1 अरब 20-30-40 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हर बंदे का इंटरेस्ट, हर मुल्क का इंटरेस्ट उसके अंदर है, एक बात। दूसरी, उनकी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत डेवलप किया हुआ है। वो इतने सारे अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, हालांकि अगर हम देखें कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप है उसकी इतनी बड़ी रिपोर्ट, और एक दफा नहीं 2-3 दफा ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे आ चुकी है। जो रिलीजियस हार्मनी का एक बहुत बड़ी वॉच ग्रुप है, उसकी भी उसके ऊपर आई है कि नहीं, मजहबी आजादियां नहीं है लोगों का, वो सारा। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर G20 लोग मिलके वहां पर, और वो उसके स्टांस को या उसकी डिमांड को या एजेंडे को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा कॉरिडोर होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया की डिप्लोमेसी बेहतर है। हालांकि उसके अंदर चीन ने भी शिरकत नहीं की, रूस ने भी शिरकत नहीं की, लोग कह रहे थे बड़े उसमें, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अगर G20 की आउटकम को देखें फखर, तो हमें नजर नहीं आता कि कोई इंडिया को बहुत ज्यादा डेंट पड़ा होगा। हाँ, चीन ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी एक तरह से शिरकत ना करके, और उन्होंने भी कर दी, लेकिन ओवरऑल अब अफ्रीकन यूनिटी जो है, बिल्कुल सारी डिप्लोमेसी के बावजूद वो G20 का हिस्सा बन गए हैं, और ये एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस शो की इसके ऊपर, और उन्होंने दे जस्ट लाइक उनका जाओ जी तुसी जितने मर्जी एतराज करते रहो। सर देखें, हाँ। सर एक बात मतलब आपने की कि जी ह्यूमन राइट वॉच और मतलब रिलीजियस सेरेमनी की हर साल रिपोर्ट अमेरिका से आती है,
सर उसमें जी जी। नाम किस किस के होते हैं, मैं वो भी थोड़ा सा वो अपने व्यूअर्स को बता दूं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, हम्म। सऊदी अरेबिया, लीबिया, ये ईरान, ये सारे कंट्रीज उसके अंदर शामिल होते हैं। अगर हम जी कहें जी। कि सिर्फ हिंदुस्तान शामिल होता है तो चले, फिर मैं बिल्कुल कहता कि उनके ऊपर फिर ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, लेकिन सर हमारे ऊपर ये शायद इतना कुछ नहीं है। जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी हमारी बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं, इवन हमारे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त कहते हैं कि यार आप लोगों के पास है लेकिन आप उससे फायदा नहीं उठाते, आप उसको एज ए सिक्योरिटी स्टेट लेके चल रहे हैं, तो इसमें तो किसी दुनिया का कसूर नहीं है। हम्म। अफगानिस्तान की जंग आपने खुद सर जिक्र किया, वो हमारे ऊपर कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे ऊपर तोप दी गई, मुसल्लत की गई, लेकिन सर फैसला तो हमने करना था ना। अगर हम बिल्कुल सही है। गलत सही टाइम पे गलत फैसले करेंगे तो फिर हिंदुस्तान पांचवी बड़ी मईशत बनेगा, इकोनॉमी बनेगा, और पाकिस्तान एक अरब डॉलर के लिए मिन्नत समाजत दुनिया की करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखो, वो जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप की रिपोर्ट्स आती हैं ना, उसमें और मुल्क भी होते हैं। अगर इसी तरह रिलीजियस फ्रीडम की और उसकी ऑपरेशन की बात होती है तो उसके अंदर भी और लोग, लेकिन चूंकि इस वक्त हम कंपैरिजन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ इंडिया की, मैंने बिल्कुल मैंने दूसरी तरफ ये कहा है कि इन ऑब्जर्वेशंस के बावजूद, उनकी लोगों की डिप्लोमेसी इतनी रिजर्वेशंस के अच्छी है। बावजूद उनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, उनके जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमसे ज्यादा हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी दे आर दे आर सक्सेसफुल। वो एक्सेल कर रहे हैं। तो अब एग्जैक्टली। मसला ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन है ना, यानी मुल्क जिस जगह पर मौजूद है, हम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली। हमारी हुकूमतें और हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो उसके ऊपर कोई बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं किसी के साथ? क्या हम अमेरिका और नेटो के साथ कोई अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, लेकिन क्या इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या कोई हमें फिर कोई सहारे ही चाहिए? आईएमएफ हमारे यहाँ सॉरी फखर, जी जी। हमारे यहाँ कई कोशिशें ऐसी हुई हैं कि इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि हम अपने माफियाज को कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक। हालांकि अगर पीएमएलएन के दौर की बात करें या जरदारी की, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इनके गवर्नेंस के ऊपर थी, लेकिन इतने माफियाज नहीं थे जितने माफियाज तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बन गए। बिल्कुल ठीक है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स उनके 10 साल के दौरे हुकूमत में नहीं बने जितने इधर कुछ 4 साल में बन गए। और सर सिर्फ इतने खैबर कर्जे पख्तूनख्वा को इतने कर्जे 131 अरब से 932 अरब पे लेके गया था। सॉरी आपको मैं सर। मैं 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 ये अर्ज कर रहा हूं ना कि अब ये देखें कि इतने सिर्फ खैबर 70-72 पख्तूनख्वा साल में को हमने कर्जे नहीं लिए जितने सिर्फ हमने खैबर 4 साल में ले लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि लोग तब्दीली का नारा लगा के, इंसाफ का नारा लगा के, और पाकिस्तान के साथ फिर वो क्या कर रहे हैं, अब अवाम को थोड़ा, अब देखें हम जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तालिबान का जो ये हमारे यहाँ जो मिलिटेंसी सर्ज हुई है वो कितनी ज्यादा हो गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। अब क्या कोई नए लोग आ गए हैं, या ये वही लोग हैं जिनको पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में रिलीज किया था? तो अब मसला मैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूं ना, कि एग्जैक्टली सर, हमारे बिल्कुल। जो मुल्क के यानी कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हम गलती से, खुशकिस्मती से, किसी तरह से भी जो पोलिटिकली वी आर सिचुएटेड एट लाइक वंडरफुल रीजन हमारे चारों तरफ, लेकिन हम क्यों उसके ऊपर हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं? तो अब ये है कि अब अगर अब जैसे इंडिया की अभी आपने बात की, भारत की, तो उसके हर मुल्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ सरहदी तनाज़े मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ तिजारत का जो वॉल्यूम है वो कितने बिलियन है यार, बिलियन डॉलर। अब सर 125 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है इंडिया का चाइना के साथ। सरहदी तनाज़ा अपनी जगह पर है, और हम टमाटर नहीं खरीद सकते किसी से। बिल्कुल, हम टमाटर नहीं खरीद सकते, बिल्कुल सही। क्योंकि लेकिन अब ये जो है, अब देखिए, अब हमारा जो एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव है,
یا جو ہمارا کشمیر کے اوپر نیریٹو ہے، جی اب بتائیں کہ ہم اس نیریٹو کو لے کے کتنے وقت تک اس کو فنڈ کرتے رہیں گے؟ کوئی اس کا ایمیکیبلی کوئی سولوشن تو نکل سکتا ہے، اور اس کو نکلنا چاہیے. بالکل اب دیکھیں ہمارے ساتھ اتنے سارے دوست ملک ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں جو کشمیر ایشو کو ریئلائز کرتے ہیں. پھر تو یہ جب یو این کے اندر موجود ہے تو پھر یہ بائی لیٹرل ایشو کیسے ہے؟ کیا سارے لوگ میڈییٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو؟ اور ہمارا ایک جو سرحدی تنازع ہے اگر وہ ختم ہو جائے، یا افغانستان کے ساتھ امن ہو جائے، یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو ہم روک سکیں، یا ایران سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو بھائی کہاں کھڑے ہیں ہم؟ سر یہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہیں ہو سکتی، مطلب نہ کرنے دی جاتی ہے. وہ وہی والی بات ہے سر، وہی میں کہوں گا کہ انوکھا لاڈلا کیلے کو مانگے چاند. سر یہ تو میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی بڑا اچھا ٹریڈ ہو، ایران کے ساتھ اسمگلنگ بند ہو، پراپر ٹریڈ ہو، اور ہندوستان کے ساتھ، چین کے ساتھ. لیکن افسوس سر یہ جو اختیار رکھتے ہیں آپ جیسے میرے جیسے لوگ تو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ان ایشوز کو، لیکن افسوس کہ جو جن کے پاس جنہوں نے آرڈر جاری کرنا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم جب کہیں گے تو اچھا ہوگا، جب ہم برا کہیں گے تو برا ہوگا. تو بہرحال یہ تھوڑے سے ہمارے جو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں اور فلاں چینی ہو رہا چور ہے، چینی چور پکڑے جا رہے ہیں، آٹا درآمد ہو رہا ہے، ڈالرز بھی نکل رہے ہیں گھروں سے. ڈالر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیک نیوز ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وی شیل ٹرسٹ آر ایجنسیز. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ فیک نیوز ہے اور وہ ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن دیکھیں ایٹ لیسٹ دیکھیں میں ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کافی میں نے کرٹیسائز کیا ہے، لیکن میں وہاں پہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی فڈلنگ ہے نا، یعنی پولیٹیکل فڈلنگ جو ہے، میں اس کے خلاف ہوں. لیکن اب یہ جس طرح سے بجلی چوروں کا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش، کیا یہ آرمی کا کام ہے یار؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے؟ کیا یہ جنرل کا کام ہے؟ یہ سیاستدان کیوں اتنے نیلے ہیں، اور کیوں یہ پولیٹیکل پاور جو ہے وہ اتنی نیلی ہے کہ جنرل صاحب کو آ کے لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ چلو چینی نکالو، چلو یہ آٹا نکالو، چلو یہ بھی کرو، چلو ٹیکس نیٹ تو تم نے بھی ٹیکس دینا ہے، چلو یہ کنڈے شنڈے اتارو، یہ سارا صورتحال. یار یہ فوج کا کام ہے، یہ تو پولیٹیکل جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ اس کا کام ہے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پاورز یہ چیزیں نہیں کر سکتی تو پھر لٹکا دو یار ان کو، اور کیا کرنا ہے. اگر یہ اپنا سسٹم صحیح طور پہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، میرٹ کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ نہیں چلا سکتے، مافیاز کو ختم کرنے کے لیے اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جنرل کے ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر یار ہم نے ان کو بھاڑ میں جھونکنا ہے. یہ جو پولیٹیکل پاورز ہیں نا، میں اور آپ تو عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں نا، لیکن عوام کا مینڈیٹ کدھر ہے یار؟ بالکل صحیح. فخر سوری میں ذرا بڑا پکاؤں ہوں آج کل بجلی کے بل دیکھ کے سر. اور یہ آپ چیزوں نے ہر پاکستانی آج افسوس کا جو سروے آیا آپ نے دیکھا ہوگا سر، 98% لوگ پاکستان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ بڑا مورال ڈاؤن ہے. تو یہ صرف میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، 98% سر. تو ابھی یہ مسئلہ ہے پیٹرول کی قیمت کدھر ہے، چینی بجلی جو ہمارے جو کنزیومیبلز ہیں، جو ہماری بیسک چیزیں ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں، تو پھر تو ہمیں کوئی ڈنڈے والا آپ دے دیں جو سب کو ڈنڈے مار کے ان کے گوداموں سے چینی آٹا نکالے اور انفلیشن کو ڈاؤن کرے. دیکھیں ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. اب بزنس مینوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے اور پاکستان کا جو ایک اکنامک رجیم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی جنرل چاہیے. تو پھر یار ایسے سیاستدانوں کو میں نے بھاڑ میں جھونکنا ہے؟ کیا کرنا ہے میں نے یار ایسے؟ یا تو سیاستدان ٹھیک ہو جائیں یا لوگ پھر ان کو بالکل ہی ٹھیک کر دیں، ان کو اٹھا کے. اب دیکھیں آپ، اب یہ دیکھیں ہم بھارت کو ہمیشہ بڑے جناب کیا کہتے ہیں ملون کرتے ہیں، بڑی تانے شانے مارتے ہیں اور بڑا ہم اچھل اچھل کے نعرے مارتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بھی کرپشن ہے، چیزیں ہیں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ بلیک شیپ تو ہمیشہ سے ہوں. لیکن اس کے باوجود
وہ اپنی اکانومی کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, اپنی ٹریڈ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی کنٹرول کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے کانفلکٹس ہیں. وہ جرمنی کے بھی چہیتے ہیں, وہ بیلجیم کے بھی چہیتے ہیں, وہ امریکہ کے بھی چہیتے ہیں, رشیا کے اور سب کے. تو ہمیں کیا, تو بھائی پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور یار ساڑھے نال کی مسئلہ ہے. سر تو یہی تھے مسئلہ, میں سمجھنے دی مجھے تو پنجابی اس طرح نہیں آندی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ ادھر ہے, اسلام آباد ہے. مسئلہ دماغ کی خرابی اور نیت کی خرابی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جب تک دماغ کی خرابی اور نیت کی خرابی ٹھیک نہیں ہوگی, یہ ملک اپنے اس طرح سے جو ایک جو پولیٹیکل پوزیشننگ سے جو ان کو فائدے ہونے ہیں وہ نہیں لے سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جب تک نیت اور دماغ کی خرابی ٹھیک نہیں ہوگی, یہ آپ ایک رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. ایسا ہم اب اگر دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو فورسز ہیں یا جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, یہ کسی بھی ملک میں, جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے ساتھ کیا حالت کی ہے, وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ یہ وہ انہوں نے اس کو بالکل سیدھا رکھا ہے کہ بھائی, لیکن انہوں نے پولیٹیکل فیڈلنگ نہیں کی یا پولیٹیکل فیلڈنگ نہیں کی, لیکن انہوں نے ٹرمپ کو سیدھا رکھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق چلو, یہ اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق, اور انہوں نے کوئی ڈیسیجنز کیے, کوئی چیز کی, اس نے اسٹیبلشمنٹ نے آ کے کہا نہیں سوری آپ اس طرح کے ڈیسیجنز نہیں کر سکتے. تو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے تو سیاستدانوں کو وہ بالکل سیدھا کر سکتی ہے, بشرطے کہ دو باتیں, ایک پولیٹیکل فیڈلنگ نہ ہو, دوسری پولیٹیکل فیلڈنگ نہ ہو. اگر آپ پولیٹیکل فیلڈنگ ہی کر دیتے ہیں, آپ سارے اپنے گھوڑے چاروں طرف کھڑے کر دیتے ہیں, بالکل بالکل, اور اس میں سے اینڈ آف دا ڈے کیا نکلتا ہے یار؟ ہاں کوئی ایکس وائی زی کوئی آتا ہے, آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں ان کے, ہاں بھائی یہ ڈائریکشن ہے, یہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں ہے, اور یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. اب دیکھیں اتنی ضلالت کہہ لیں, کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے, انسلٹ کہہ لیں جو اس وقت جوڈیشری کی ہے. یار ہم نے کبھی زندگی میں اتنی جو کیا کہہ لیں کہ جوڈیشری کے اندر تقسیم نہیں دیکھی تھی. بالکل ٹھیک سر, بالکل صحیح کہہ. اب ہم نے کبھی کوئی مولوی تمیز الدین آ جاتا تھا, تو کبھی فلاں آ جاتا تھا, تو کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی جو اپنے کسی نہ کسی, وہ بھی آپ کے پاس جب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا تھا یا ماشاء اللہ کا جو پریشر ہوتا تھا, وہ اس میں لوگوں نے غلط فیصلے کر لیتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا ٹھیک ہو کے اوکے یار ہمارا کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے, ہم اب اپنے آپ کو سارے یہ جتنے بھی بکواسیات ہیں ہم ان سے ایک طرف ہو کے اپنے آپ کو بچا کر یہ ساری جو لغزشیں ہوئیں فائن, اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, اور آئندہ بالکل بھی نہیں کریں گے. لیکن جو کوئی سیاستدان کرے گا اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, کوئی مافیا نہیں ہوگا, کوئی کچھ نہیں ہوگا, ککھ نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت آئیڈیلسٹک سی سچویشن ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. رائٹ سر, بالکل. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو, لیکن افسوس کے ساتھ کہ 75-76 سال ہو گئے, 77 بلکہ انفیکٹ ہو گئے, تو اس میں کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا ہے. آئندہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, میرے خیال میں ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی جس طرح ان لوگوں کو ہوگی. فخر میں تو ہونے کی بات کر رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جو لغزشیں ہوئی ہیں, اب یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے بڑا اکنامک جائنٹ پاکستان میں جو بہت بڑا کارپوریٹ ہے, وہ آپ کے فوجی ادارے جو بزنسز کر رہے ہیں, بے شک آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں, جو بھی ان کے ادارے ہیں, اچھی بات ہے. ریٹائرڈ لوگوں کو آپ کو انگیج کرنا چاہیے, جو اگر آرمی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, سول بیوروکریسی سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, سب کو اکنامک بینیفٹ حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن اگر حاضر سروس لوگ ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں اور ایگریکلچر فیلڈ تباہ ہو رہی ہیں, اور تو مطلب وہاں پہ ابھی دیکھیں اس نے ایک لسٹ گردش کر رہی تھی, 600+ اداروں کے سربراہان فوجی ہیں. تو مطلب اب کہیں پہ ہمارے جو ادارے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا
اپنے آپ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. اب ایک تو اپنے ڈاکٹر عشرت صاحب نے جو سول سروسز ریفارمز کی بات کی تھی اس میں کہا تھا کہ کوئی سرکار کا بندہ جب ریٹائر ہو جائے گا اس کو ری ایمپلائی نہیں کیا جائے گا, دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. اب ایک بندے نے ڈی جی بننا ہے اور آپ نے ایک پولیٹیکل ڈی جی لگا دیا ہے, وہ بیچارہ تو جب تک وہ اپنے 2-3 سال مکمل کرے گا تب تک وہ ڈی جی ریٹائر ہو چکا ہوگا. اب یہ مطلب وہ جو جس نے ڈی جی بننا تھا وہ اپنے گھر جا چکا ہوگا. بالکل اور سر, جو اور افسوس کیسا ہی ہوتا ہے, افسوس اور کیسا پھر ہی ہوتا ہے. جی اور پھر یہ ہے, اور ہمارے ہاں جو پروفیشنلز ہیں, پروفیشنلز کو یا ٹیکنوکریٹس کو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر یا آپ کا جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر اس کا اتنا اس کا حصہ ہی نہیں ہے. بالکل. اب اگر امانت چند یا فلاں ساہی کہیں سے کوئی بن کے آ جاتا ہے جس کو البے بھی نہیں پتا, لیکن اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ کروڑوں روپے لگا کے اپنی کیمپین کر سکتا ہے, لیکن اس کے پاس نہ پولیٹیکل ویژن ہے, نہ اکنامک ویژن ہے, نہ ڈیولپمنٹ ویژن ہے, نہ اسٹریٹجک ویژن ہے, وہ آپ کا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ مکھیاں مار رہا ہوتا ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کو دیکھیں, آپ کی نیشنل اسمبلی کو دیکھیں, اپنے سینٹ کو دیکھیں, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ بات کرتے ہیں اور کوئی بہت اچھی بات کرتے ہیں, اور یا ان کو پتا ہے, یا ان کو پتا ہے. سر پتا ہوگا تو بات کریں گے نا. ایگزیکٹلی بالکل. اور کچھ تو خیر کہتے ہیں کہ وہ 5-5 سال گزار لیتے ہیں اور مطلب انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ ہم بس جائیں گے پہلا دن اور پھر آخری دن ہوگا اور ایسی خاموشی کے ساتھ نکلیں گے. وہ شاید وہی والی بات پہ عمل کرتے کہ خاموشی بھی عبادت ہے, لیکن بھائی وہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب وہ پارلیمنٹ میں آپ کو اس سے بھیجا گیا ہوتا ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ لوگوں کے مسئلوں پہ بات کریں, نہ کہ وہاں پہ آپ خاموش بیٹھ کے اور تسبیح لے کے اور ٹکا ٹک لگائی ہوئی آپ نے. اچھا سر, تھوڑا سا آتے ہیں پھر مڈل ایسٹ اور انڈیا اور یورپ کے اکنامک کوریڈور کے اوپر. سر محمد بن سلمان صاحب کا بڑا ویٹ ہو رہا تھا پاکستان میں, کہہ رہے تھے کہ 4 سے 6 گھنٹے کا وہ دورہ کریں گے. پہلے یہ تھا کہ جاتے ہوئے نیو دہلی تو یہاں پہ آئیں گے, پھر جب نہیں آئے سیدھے اوپر سے نکل گئے تو واپسی پہ پھر انتظار ہوتا رہا. انہوں نے وہاں 3 دن یا 3.5 دن گزارے نیو دہلی میں, اور اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا, اور بڑا جو کچھ مطلب ان سے سننے کو ملا اس سے مطلب ان کا کانفیڈنس ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنے کانفیڈنٹ ہے اباؤٹ مطلب انڈیا یا پھر وہاں کے جو ڈیموکریسی یا جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے اوپر ان کا کانفیڈنس لیول آسمان سے آئی تھا. لیکن ہمارے حوالے سے نیو دہلی میں جانے سے پہلے بہت ساری خبریں آئیں کہ وہ بڑے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن کس قیمت پر پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں. تو ایک طرف سر یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم 10 15 سال سی پیک کا ہمارا آتا پتہ نہیں ہوتا, ہم MBS کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار نہ میں نے جاتے ہوئے آنا اور نہ میں نے آتے ہوئے آنا. یہ وہی جو ہم نے پہلے بات کی نا, دیکھیں اب ہم نے نا پچھلے کافی دیر میں نا اتنی ساری جو پاکستان میں ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے, کشکول لے کے پھرنے والے لوگوں کا کون والی وارث ہوتا ہے؟ آپ جب آپ کا یہاں پر آج ایک حکومت بیٹھی ہے وہ ایک چیز کر رہی ہے, دوسری آئے گی تو وہ چیز نہیں کرے گی. آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے فارن ریلیشنز کے اندر اس کا بھی سمجھ نہیں آتا. پسند ناپسند پہ جب چیزیں چل رہی ہوں گی تو لوگوں کو بھی اپنی پسند ناپسند کا حق حاصل ہے. دنیا میں لوگ رضاکاریت, دوستی, بھائی چارہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لیکن 100 میں سے شاید 10% رکھتے ہوں گے, لیکن 90% وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. اور کیا آپ ان کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے اکنامک انٹرسٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یا بس صرف؟ تو پھر یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. اب جب ہماری کوئی ڈائریکشنز ہی نہیں ہے, ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ اکنامک ہے نہ اسٹریٹجک ہے, تو اس میں میرا تو پتہ نہیں فخر آج کل نا تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ اگر لیکن ایک میں نان ڈیموکریٹک سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو اور جو ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, اب دیکھیں نا جوڈیشری پہ ہمیں ایک بڑا بھروسہ ہوتا تھا. اب وہ پچھلے چند سالوں سے جوڈیشری کی کیا صورتحال ہے یار, گوال منڈی بنا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو.
اب ایسی کوئی تو اب وہاں پہ بندہ کس کے اوپر یقین کرے؟ اور جب ہمیں خود یقین نہیں ہے، فخر مجھے اپنے کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر اگر یقین نہ ہو، اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر یقین نہ ہو، اپنے اکنامک سسٹم کے اوپر یقین نہ ہو، اپنے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر یقین نہ ہو، تو بالکل میں کسی صحیح، کو کیا یقین دلاؤں گا؟ مجھے یہ بتائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اور سر ہم اب باہر کے لوگوں سے تو کہتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ اگر ہمارے پاس بھی ہو، مطلب ملین 2 ملین ڈالرز ہو، تو ہم کبھی نہیں سر یہاں انویسٹ کرتے. کہتے ہیں پاگل ہے کہ آپ انویسٹ کریں، یورپ میں جا کے کیوں نہ نیشنلٹی بھی لے لے، پاسپورٹ بھی لے لے، انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں. سر اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے تو ارد گرد کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس ریزنیبل پراپرٹیز تھیں. انہوں نے اپنی پراپرٹیز، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کافی حالانکہ کرنچ بھی تھا، کوئی اتنا زیادہ پراپرٹی نہیں بک رہی تھی، انہوں نے بیچ باچ کے وہ کوئی کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں، کوئی آسٹریلیا شفٹ ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں سے کام چھوڑ کے کوئی یورپ کے کسی ملک میں، دبئی میں بہت سارے لوگ چلے گئے. جی بالکل. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، وہ اپنا پیسہ لے کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے، تو اب آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ بے شک. تو یہ کوئی تھوڑا سا، ایک تو برین ڈرین ہو رہا ہے، دوسرا فائنینشیل ڈرین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ بہت زیادہ بہت ہو رہا ہے. بالکل باہر جا رہا ہے. تو بالکل صحیح یہ ہے. اگر انویسٹمنٹ انوائرمنٹ ہوگا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈگریاں دے کے بے روزگار معاشرے کے اندر پھینکتے جا رہے ہیں. کچھ وقت پہلے کوئی اسٹارٹ اپس کا کوئی سلسلہ شروع ہوا تھا، چند سال پرانی بات ہے، لیکن اب اسٹارٹ اپس بھی آپ کے یہاں نہیں چل پا رہے ہیں اس طرح سے. جی بالکل. اب جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ پیسہ کدھر سے آئے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ وہ جو یوتھ لون وغیرہ کی کچھ اسکیمز موجود ہیں، لیکن لوگ لے کے اس کو ٹیکنیکلی چلانے کے کا رسک ہی نہیں لے رہے ہیں. اگر فرض کرو، میں نے آج بھی میں بچوں سے کہہ رہا تھا، ہمارے کوئی 2-4 نوجوان دوست ہیں، میں کہا یار تم لوگ کیوں فارغ بیٹھے ہوئے ہو؟ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم 1 لاکھ روپے قرضہ لو، 5 لاکھ. کہہ رہے سر 5 لاکھ سے کیا ہو جائے گا؟ میں کہا یار کوئی چیز تو سٹارٹ ہو جائے گی. کہہ رہے سر ہم 5 لاکھ لے کے قرضہ کوئی چلو کوئی چیز سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ چل جائے گا جس طرح کی اکنامک سچویشن ہے؟ بالکل صحیح. یار اب ایسی صورتحال، اب ہمیں اب اس وقت جو ہمارا جو اکنامک ریسیشن ہے، یا جو بالکل یہ ہمارا پٹھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہمیں کوئی تھوڑا سا سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک انٹرا ہارمنی ڈیولپ کرنی پڑے گی، تو پھر شاید کوئی ہم صورتحال کی ہمیں کچھ بہتر ہوتی اس ہوئی میں نظر آئے. بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے اپنے اندر بہت زیادہ، تو جب ہم خود ٹرسٹ نہیں کرتے اس اکانومی کے اوپر، پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، یا پھر ہماری جوڈیشری ہے یا ہماری باقی انسٹیٹیوشنز ہیں، تو محمد بن سلمان صاحب کیا یقین کریں گے، جو بائیڈن صاحب کیا یقین کریں گے، شیخ زاید ال نہیان صاحب کیا یقین کریں گے، اور باقی تو دور نہ مطلب جائیں، افغانستان کے جو امارت اسلامی ہے ان کے لوگ آج اب یقین نہیں کرتے. تو باقی کسی سے کیا ہم گلا شکوا کریں، لیکن وہی والی بات آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا، ہمیں اچھا لگے برا لگے، کیونکہ کوئی تو ایسی خرابی ہمارے اندر ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہمارے دوست ممالک ہم سے دور بھاگتے ہیں. اگر غلط نہیں ہے تو پھر وہ ہندوستان کے ساتھ کیوں جا کے اپنی مطلب دوستیاں بڑھا رہے ہیں، چین کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران تک کے ساتھ، جس پہ 10 سال سے پابندیاں ہیں، ہمارے ساتھ وہ ہم سے سائڈ لائن کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی یہ کوئی بس امریکہ کی سازش لگ رہی ہے. حالانکہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے، صرف امریکہ کی سازشوں کے پیچھے ہم نے 75-76 سال گزار لیے، اور لگتا ہے کہ اب 175 کی طرف بھی ہم اسی طریقے سے جائیں گے. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ منیر صاحب کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف جی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں.